السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ترکیے میں جاری تھے، فیل ہو گئے تھے، لیکن پھر ترکیے نے درخواست کی ہے کہ مذاکرات دوبارہ ہوں اور پاکستان نے یہ درخواست پھر قبول کر لی ہے۔ یہ پاکستان کا بڑا پن ہے کہ پاکستان جو موقف اختیار کیے ہوئے ہے وہ بہت ٹھوس اور بہت مثبت موقف ہے، جسے پاکستان کے دوست ممالک اور دنیا بھر میں مانا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرے گا کہ کسی اور ملک سے اس کے ہاں دہشت گردی ہو، اور کیسی دہشت گردی کہ 2024 میں 2500 دہشت گرد حملے ہوئے اور 2025 میں یہی تسلسل جاری ہے، اور اب روک لگانے کے لیے اس پر پاکستان نے ایک کلیئر کٹ ریزولف اپنا ظاہر کر دیا ہے کہ بالکل بھی دراندازی، دہشت گردی یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر سے ہی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی پالیسی جو بنائی جائے اس میں اعتماد میں لیا جائے یا طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، بات چیت کی جائے۔ تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ بات چیت کیا ہوتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو افغان حکومت سے دوحہ میں مذاکرات ہوئے، جو استنبول میں مذاکرات ہوئے، جو ناکام ہو گئے، پھر مذاکرات ہونے جا رہی، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرگے بنے ہیں، ان میں بات چیت ہوتی رہی ہے، اور آج بھی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر گئے ہیں پشاور، وہاں پر انہوں نے جرگوں سے ملاقات کی ہے، وہاں پر جو قبائلی عمائدین ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کو شاباش دی ہے اس بات پر کہ آپ اس موقع پر پاکستان کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی پالیسی ناکام ہو گئی، ہمیں اعتماد میں لیا جائے، تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کب آخر کون سی وہ صوبائی حکومت تھی جس کے ہاتھ میں خارجہ اور دفاع کے معاملات ہوتے ہیں؟ یہ مرکزی حکومت ہی اس کو ڈیل کرتی ہے اور وہ کر رہی ہے اس کو، اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے پاکستان کے لیے۔ سہیل آفریدی صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے دہشت گردی کی بھی بات کی، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ جی جو اب پالیسیز بنائی گئیں وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں یا پھر دوسرا طریقہ کار ہو، کہیں کچھ غلطی ہے۔ بھئی کیا غلطی ہے؟ اور کون سی پالیسی ہو سکتی ہے؟ بات چیت بھی جاری ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی جاری ہیں، سرحد پار دراندازی کی کوششیں جو سیف ہیون ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن ہوئے، اور کیا پالیسی میں چینج آئے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سنیں۔ ایک ملک جو پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو تسلیم نہیں کر رہا، جس کے مذاکرات کار انڈیا سے گائیڈ لائنز لے رہے ہیں، ان کی کالز ٹریس کی گئی ہیں، سیکیورٹی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بتا چکے، ہماری حکومت بتا چکی کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، اس کے باوجود مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ طاقت کے ذریعے رعب و دبدبے کے حوالے سے ہم یہ سوچیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں ایک چیز واضح کر دینی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کو کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں کر رہے، ہمیں افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور نئی خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی بالادستی ان پر قائم رکھیں۔ اچھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو آج وہاں پر دورہ کیا ہے، کور ہیڈ کوارٹر میں فیلڈ مارشل صاحب نے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن تیاروں پر بریفنگ لی ہے، اور انہوں نے جب جرگے سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام کے غیر متزلزل حمایت کو سراہا، اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین انہوں نے پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی قربانیوں اور عزم کو سراہا، اور دو ٹوک انداز میں آج بھی کہا کہ کسی صورت پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں، جو سیاسی معاملات ہیں اس پر بھی جائیں گے، لیکن یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، جناب شوکت بسرہ صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ ایئر کموڈور صاحب، یہ جو آفریدی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، دونوں ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کس طرح کی پالیسی کا چینج چاہتے ہیں۔ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، جرگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، ملک بارڈر کے اس طرف پاکستان کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، بارڈر کے اس طرف بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر جہاں پر ضروری ہے وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ تو کیا پالیسی کا چینج آپ کی سمجھ میں آتا ہے ان لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد؟
میرا خیال ہے آپ کے دوسرے دو پینلسٹ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس پر کمنٹ کرنے کے، لیکن پاکستان نے بہت حوصلہ دکھایا ہے. میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اپنی کامنٹ آفر کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ دیکھیے جب بھی آپ اس طرح کی وار میں جاتے ہیں تو آپ جب ٹیررسٹ کو چیز کرتے ہیں، تو میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی آرم فورسز کے پاس بہت ایکوریٹ، ٹائملی اور اتھینٹک انفارمیشن، ان کے ہائیڈ آؤٹ سب کی تفصیلیں موجود ہیں، ان کی لوکیشنز، ان کے سارے کمپاؤنڈز، ان کے ٹریننگ سینٹرز اور سب کے سب تفصیلاً ان کی لوکیشنز اور سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود جب یہ ہمیں سٹرائک کی تھی کچھ پچھلے دنوں میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں فرام فورسز کی سورسز سے کہ بہت کیلکولیٹ سٹرائک کی گئی تھی اور میڈ کی گئی تھی، اس لیے کہ آلموسٹ جتنی اپروول ہوئی تھی وہ 5 یا 10% سے زیادہ ٹارگٹس نہیں تھے جو انڈر ڈسکشن آئے تھے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ٹارگٹنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر آپ اس کے اندر سپیس دے دیتے ہیں یا نیگوشیشن کرنے کے لیے اس کو پاز کر لیتے ہیں، تو عام طور پہ ایسی جو فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ کر رہی ہوتی ہے فورس، وہ ایسا نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ ٹیررسٹ کو ہائیڈ آؤٹ کا ٹائم مل جاتا ہے، ری لوکیٹ کا کرتا ہے، اپنے ایسٹس شفٹ کر لیتے ہیں اور سب سے زیادہ ری گروپنگ ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے بہت زبردست جیسچر دکھایا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ پاز کیا اور دوحہ مذاکرات پر چلے گئے. وہ بڑا حیران کن تھا، عام طور پہ فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ پاکستان نے ایسا کیا. پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ جب یہ مذاکرات استنبول شفٹ ہوئے تو مجھے اور حیرانگی ہوئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہ پاکستان کی 1 لائن ڈیمانڈ تھی صرف کہ ٹیررزم وہاں سے بند ہونا چاہیے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، چاہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے چاہے ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے دونوں صورتیں ہیں اس کے اندر. تو پھر جب استنبول میں مذاکرات شروع ہوئے تو ہم نے دوبارہ دیکھا کہ 4-5 دن تک سٹال ہوتے رہے، 92 گھنٹے ہوتے ہیں 4 دنوں میں، 50 گھنٹے تک مذاکرات ہوتے رہے، یعنی آلموسٹ 50% سے زیادہ ٹائم تک مذاکرات ہوتے رہے. اور اب مجھے پتہ لگا ہے کہ جب یہ ایئرپورٹ پہ ہمارا ڈیلیگیشن پہنچ کے چیک ان کر چکا تھا تو پھر بلایا گیا، طالبان نے دوبارہ رجوع کیا ہمارے جو دوست ممالک ہیں کہ نہیں، پاکستانی ڈیلیگیشن اگر واپس آئے تو ہم دوبارہ ڈسکشن کے لیے تیار ہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مجھے لگتا ہے وہ صرف بارگیننگ چپ یا بارگیننگ لیوریج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ ہندوستان سے رابطے میں ہیں اور وہاں سے انسٹرکشن لیتے ہیں تھرو کابل آف کورس. اور یہ نیگوشیشن لیوریج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے جب انڈر پریشر آتے ہیں پاکستان کا، دیکھیے جب بھی کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ ہوگا وہ 3، میں اس کو AAA کہتا ہوں، ایشورڈ ایکشنیبل ایگریمنٹ ہونا چاہیے. ایشورڈ اس کا مطلب ہے ہماری جو باقی ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ایشور کریں، ایکشنیبل کا مطلب ہے نظر آنا چاہیے، صرف تھیوریٹیکلی یا وربل سے نہیں ہوتا. اور وہ بھی ڈیفنس منسٹر نے ٹھیک کہا کہ اگر یہ کوئی اسٹیٹ ہوتی، فارمل ایک ریکگنائز ملک ہوتا اور ان کی ریٹ ہوتی پورے ملک میں، تو ہم کانٹریکٹ بغیر ریٹرن بھی شاید مان لیتے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے. تو یہ ان یوزول جیسچر پاکستان کی حکومت نے پہلے ہی دکھایا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے انڈین فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف آپ نوٹ کریں کہ بہت زیادہ لیوریج دی جا رہی تھی اس وقت بھی جب ان کے ملا متقی نے وزٹ کیا تھا، انہوں نے سارے کمپرومائزز کر لیے پاسٹ میں، پھر بھی گلے لگا لیا انہی افغانستان کی حکومت کے سو کالڈ جن کو چند ہفتے پہلے تک وہ دہشت گرد کہتے تھے اور بہت زیادہ الزامات لگاتے تھے، نہ صرف فنڈامنٹلزم کے، ان کا ایئر لائن کا ہائی جیک ہوا تھا، ایئر انڈیا کا جہاز، وہ تک کہتے تھے ہم بدلہ لیں گے. سب کچھ کمپرومائز ہو گیا. لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے ایک اور یہ ہے کہ دیکھیے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اور پریشر ٹیکٹکس یوز کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ہمیں اسٹریچ کر رہے ہیں نارتھ ویسٹ کی طرف، اور دوسری طرف ہندوستان نے انہی دنوں میں ایکسرسائز شروع کی ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہمارے. تو یہ سارا انوائرمنٹ کریٹ کر کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی لیوریج دیا ہے. ہمیں ہارڈ آنا پڑے گا، جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ ہوں گے، اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے. لیکن آخری لفظ میں اس پہ ضرور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ بائی چوائس نہیں ہو رہی، یہ کمپلشن ہے ہماری، کیونکہ ہم نے بہت سینکڑوں نہیں ہزاروں جنازے، تقریباً 4000 ہمارے جنازے ان 4 سالوں میں اٹھائے گئے ہیں، جو کہ بہت بڑی قیمت ہے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ آئندہ بہتری ہو جائے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرنل فیکٹر اتنے ہیں کہ کامیابی ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور سر میں نے جو اپنا سوال کیا تھا آپ نے ٹھیک ہے کہا کہ ان سے جواب نہیں، اور وہ کیونکہ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہی ہے نا کہ آپ کا جو اندر جو سیاسی ریزالو ہے وہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. جن کا براہ راست تعلق نہیں ہے دفاع کے معاملے سے یا خارجہ معاملے سے، تو ان کو اس میں ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے، بہت نازک معاملہ ہے. تو شوکت بصر صاحب آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سہیل آفریدی؟ کیا ان کو یعنی آپریشن بھی انہیں قبول نہیں ہے، بات چیت بھی انہیں قبول نہیں ہے،
یعنی ریاست کے ہائیسٹ لیول پر جا کر اب جب فیلڈ مارشل صاحب جا کے خود جرگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، قبائلی عمائدین سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ہمارے ڈیلیگیشن مسلسل انگیجمنٹ میں ہے افغانستان کے ساتھ، تو کیا پالیسی کا چینج ہونا چاہیے؟ کچھ بتائیں ہمیں بھی۔ مسعود بھائی، سہیل افریدی تو ایک ورکر ہیں، ایک کارکن ہیں تحریک انصاف کے اور عمران خان کے سپاہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو 36 سال کی عمر میں عمران خان اور تحریک انصاف کی وجہ سے 4.5 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ ہے تحریک انصاف کی وجہ سے پورے پاکستان میں الحمدللہ 90% عمران خان ہے اور کے پی کے اندر تو 99.9% تحریک انصاف ہے۔ ہمارے لیڈر کا موقف یہ ہے کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 12-14 آپریشن کر چکے، کیا مسعود بھائی وہاں پر امن آ گیا؟ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ 3.5 سال میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ہم وزیر اعظم تھے عمران خان، ہمارا بدترین دشمن جو تھا وہ پاکستان کا وہ صدر تھا افغانستان کا، اور وہ مودی کا یار تھا۔ ہم نے ان سے ڈائیلاگ کیے، مذاکرات کیے، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا پاکستان میں اور دہشت گردی نہ ہونے کے برابر رہی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نہ تو ہمسائے بدل سکتے ہیں، اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ ہمارا کے پی کے اندر آپ اندازہ کریں، جیسے میں نے کہا 3ری حکومت ہے ہماری، ہمارے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، کوئی نہیں پوچھتا وہاں پر ڈرون حملے ہوتے ہیں، وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر معصوم بچے مرتے ہیں، وہاں پر عام شہری مرتے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تشکیلیں آنا شروع ہوئیں تو کیا اس وقت کوئی آپریشن ہو رہا تھا؟ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا 2024 میں؟ اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کرتے تو میں آپ کو پورا جواب دے دوں۔ جی بتائیے۔ اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں تو میں آپ کو پورا جواب دوں۔ میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ وہاں پر کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، جب یہ ڈرون حملے کرتے ہیں، جب وہاں پہ طیاروں سے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیتا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ڈرون حملے کرتے ہیں، آپ وہاں پر معصوم بچے بھی شہید ہوتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں شہید ہوتی ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ فرض کریں آپ کے چینل 24 پہ کوئی دہشت گرد گھس آیا ہے، اس کا یہ تو مسعود بھائی نہیں ہو سکتا کہ چینل 24 پہ بم دھماکہ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ انٹیلیجنٹ بیس آپریشن اور اس دہشت گرد کو پکڑنے کی کوشش کی جائے، اس کو مارا جائے۔ ہمیں جب تک ہمیں آپ کے پی کی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ہمارے سب ڈائیلاگ نہیں کریں گے، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اچھا، اب بار بار یہی کہتے ہیں۔ ایک چیز اور بتا دیں، پھر میں غور بلوچ صاحب کی طرف آتا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے پورے ملک کی قیادت کو بلایا، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بلایا کہ سیکیورٹی پہ بات کرنی ہے، آفریدی صاحب نہیں گئے۔ کور کمانڈر صاحب نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ جی کیا پالیسی ہے، یعنی ان کا انٹرسٹ تو نظر آئے نا۔ جی اہم سوال ہے آپ کا، اہم سوال ہے جی، اہم سوال ہے آپ کا۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ افغانستان میں میرے بھائی، انہوں نے ان کی سرزمین استعمال ہوئی، ہماری افواج پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، لیکن ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے۔ امریکہ نے کتنی بڑی جنگ لڑی افغانستان کے اندر، الٹیمیٹلی انہیں ٹیبل پہ آنا پڑا۔ آپ آگے چلیں، بہت بڑی وہ قوت تھے، آپ نے امریکہ میں جا کے وہاں پر جنگ بندی کروا رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، تو بڑا جنگ ہونے دیں نا، وہاں پہ کیوں جنگ بندی کروا رہے ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے میرے بھائی، آپ نے جب ہم نے کہا تو وزیر خارجہ جو جعلی وزیر خارجہ ہے فارم 47 کا، وہ پہلے تو بڑکے مارتے رہے، پھر دوحہ میں جا کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے دوسری بات جو کی وہ سن لیں، وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد 4.5 کروڑ عوام کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، اس نے اپنے لیڈر کو ملنا ہے، اس نے اپنی پالیسی لینی ہے۔ خاص طور پہ یہی بات جو ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، کیا وہ اپنے لیڈر کو ایک وزیر اعلیٰ نہیں مل سکتا؟ نہیں، انہوں نے بات نہیں ملنے دیا جا رہا کے حوالے سے۔ سن لیں، ایک جگہ انہوں نے نہیں کہا۔ سر بات تو مکمل کر لیں۔ جی جی جی، میں سن رہا ہوں۔ مسعود بھائی آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دے رہے، آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ
اچھا آخری بات کر لیں، پھر آپ بلوچ صاحب بولیے گا، میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. میرے بھائی جو میٹنگ بلائی جعلی وزیر اعظم نے، پہلے تو ہم ان کو نہ وزیر اعظم مانتے ہیں، یہ جعلی حکومتیں ہیں، جعلی وزیر اعظم ہے. اس کے باوجود ہمارے نامنی مزمل اسلم صاحب نے میٹنگ اٹینڈ کی اور ہم نے وہاں پہ کہا کہ ہر طرح کا ہمارا تعاون جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہو، ہمیں آپ آن بورڈ لیجئے، آپ ہماری حکومت کو آن بورڈ لیجئے، بند کمروں میں مذاکرات ختم کریں، یہ 2-2 4-4 بندے فیصلے کریں، اور کبھی ایک آ جاتا ہے کہتا ہے یہ آپریشن کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ان کو آباد کریں. یہ طریقہ کار نہیں ہے میرے بھائی. ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. آج بھی ہمارے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، آپ نے ابھی شارٹ بھی چلایا کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہیں، اداروں سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. سر تیار کیا ہے، کرنا پڑے گا. یہ تیار کیا ہے کا کیا مطلب ہے سر؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون سے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو خارجہ معاملات بھی دیکھے گا، جو سرحدوں کے معاملات بھی دیکھے گا؟ ہاں جی، یہ کہاں ہوتا ہے سر؟ یہ میں آتا ہوں واپس آتا ہوں. جس طرح ابھی علی گوہر بلوچ صاحب کتنا ہم سمجھتے ہیں اس آرگیومنٹ کے اندر کہ جی اعتماد میں لیا جائے صوبائی حکومت کو، تو آپ لوگ اعتماد میں بالکل بھی نہیں لے رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ایسے لوگوں کو اقتدار دیں گے جو کہ ملک کے وزیر اعظم بھی بنے، کے پی کے میں بھی ان کی حکومت ہو، پنجاب میں بھی ووٹ چوری کر کے ان کی حکومت دی جائے، اور ایسے شخص کو حکومتیں دے دیں، حتیٰ کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پورے پاکستان میں جو ہے وہ ان کی حکومت قائم کی گئی تھی. ایک بہت بڑا ووٹ چوری ہوا تھا اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے باقی جو کرپشن کے قصے ہیں وہ تو زبان زد عام ہیں، جس میں خواتین کا نیکسس بنا کے وہ کیا گیا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے، جو کہ اس وقت ریٹائرڈ جنرل فیض صاحب بھی انڈر ٹرائل ہیں، جس طرح سے انہوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا، اور ان کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ مطلب ہے کہ جو اے پی ایس کے شہید بچے ہیں آج بھی بارڈر پر دیکھ رہے ہیں، روز کوئی دن خالی نہیں ہے جب ہمارے فوج کے جوان، ہمارے فوج کے آفیسرز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کر رہے، اور ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، شہادتوں کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے. یہ ادھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وزیر اعلیٰ بن کے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست سے ایک الگ موقف بنائے ہوئے ہیں. ان تمام لوگوں کے تانے بانے، میں تو بڑی کھلی بات کروں گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ ہدایات لے رہے ہیں جو طالبان ہے یا سو فار جو بھی گورنمنٹ ہے افغانستان کی، وہ جہاں سے وہ ہدایات لے رہے ہیں یہ بھی وہیں سے ہدایات لے رہے ہیں. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹس آتی ہیں کہ آپریشن کی مخالفت کی جائے، میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا. جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوتا ہے، ان کے یوٹیوبر کہتے ہیں کس مہارت سے دہشت گردوں نے فلاں سائٹ سے حملہ کیا، فلاں سائٹ سے حملہ کیا. علی گوہر بلوچ صاحب بہت احترام ہے آپ کا، بہت احترام ہے آپ کا، لیکن میری 10 بستہ گزارش ہے، ذرا سن لیجئے پلیز. یہ اس سے بڑی ڈس آنیسٹی کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غدار اور دشمن کہیں. یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ آؤٹلی آپ کہہ دیں کہ جی پوری کی پوری تحریک انصاف جو ہے وہ، یا ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، پھر آپ ان کے الیکشن پہ سوال اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے آر ٹی ایس تھا تو یہ 2024 کا جو الیکشن تھا یہ کون سا بڑا شفاف تھا. تو ان باتوں سے آگے نکلنے کی چیز ہے. میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں. ابھی تو یہ بات ہونی چاہیے کہ افغانستان سے جو ہمیں تھریڈ ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، تو بیچ کا راستہ کیسے نکلا جائے. سب سے پہلے اندر تو اتفاق رائے پیدا ہو، آپ کو اتفاق رائے ان کے ساتھ پیدا کرنا ہے. آپ بڑھیں، آپ کو جانا چاہیے تحریک انصاف کے پاس، سہیل آفریدی کے پاس، ان کو منانا چاہیے، ان کے شکوے دور کرنے چاہیے آپ کو. آپ خود اپنے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو میٹنگ کے لیے بلایا گیا، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی دلچسپی اتنی ایک ہے کہ وہ سیکورٹی کے ایشو کے اوپر میٹنگ پہ نہیں آئے. آج تک ان کے پہلے وہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اب یہ وزیر اعلیٰ ہے، ماں سوائے جیل توڑنے کے اور وہ عمران احمد نیازی کو چھڑانے کے کوئی آج تک انہوں نے صوبے کے اوپر کوئی امن و امان پر بات کی ہو،
کوئی صوبے کی اور آپ ایک آپریشن کی وزیر اعلیٰ کو ذلیل کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپ ذلیل کر رہے ہیں اس کو. وہ عدالت کا نوٹس لے کر آتا ہے, وہ اس کا نام لسٹ میں شامل ہوتا ہے, آپ اسے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. ایک وزیر اعلیٰ بات آپ مجھے کرنے دیں گے تو میں کروں گا نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ نہیں ہے نا معاملہ. جی اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ تو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی, ہزاروں لوگوں کی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وکلا کے ساتھ, دیگر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. بس آفریدی کی نہیں ہوئی, ادھر کا ماحول ہے نہیں, وہ بھی ظاہر ہے وہ شاید ہو جائے گی, لیکن جیل مینول میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی ملاقات کروائی جائے. وہ صرف قریبی رشتہ داروں کے نام ہے. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ 7 مہینے ان کی صرف اہلیہ 1-2 دفعہ ملی تھی, اس کے علاوہ کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. وہ تو پھر ایک لمبی فہرست ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, ان سے تو ان کی بیوی کے ساتھ فون پر بات. آپ سیاسی اسکور برابر کر لیجئے. نہیں میں سیاسی اسکور نہیں برابر, میں آئینہ دکھا رہا ہوں, میں آئینہ دکھا رہا ہوں. آئینہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو ریاست ہے, حکومت ہے, جو آپریشن کر رہی ہے, ان کے مخالف ہیں. یہ اگر انڈیا کے لوگ اور وہاں کے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ جو ہیں جو بات کرتے ہیں, ان کے یوٹیوبر ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈیجیٹل دہشت گردی یہ کرواتے ہیں, 9 مئی جیسے واقعات پاکستان میں یہ کرواتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج بھی کون سا انڈیا کے علاوہ یا افغانستان کے علاوہ انہوں نے ایک رولا ڈالا ہوا ہے کہ آپریشن بند کیا جائے. تو مجھے بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب اور وہ مذاکرات نہیں ہو رہے. ہم ایک پورا امن ملک ہے, ہم کب چاہتے ہیں انڈیا کو دھول نہیں چٹائی جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا. افغانستان والے جب رکتے نہیں ہیں تو ان کے گھر کے اندر گھس کے پھر ان کو مارا ہے. الحمدللہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم پورا امن ملک ہے, ہم نہیں چاہتے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. پاکستان کے اندر دھماکے کروائیں گے, ہماری پوسٹوں کے اوپر حملہ کریں گے, ہمارے جوانوں کو شہید کریں گے, ہمارے افسروں کو شہید کریں گے, اس دہشت گرد. مجھے بتائیں آپ شروع سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آپ اس وقت غزوات نہیں تھے کیا, اس وقت جنگیں نہیں ہوئی؟ ہر بات ہم پر امن ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم بات چیت کے ذریعے حل چاہتے ہیں, لیکن ہم دہشت گردوں کے ساتھ نپٹنا بھی جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, دہشت گردوں کو جواب دینا بھی جانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کی پالیسی جو پاکستان, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ وہی موقف اختیار کر رہے ہیں جو حکومت کا ہے, جو ہماری مسلح ہے اور جو ماضی میں بھی رہا ہے. ہم کبھی بھی جارح ملک نہیں ہیں, ہم طاقت کا استعمال امن کے لیے کرتے ہیں, یہ ہماری پالیسی ہے. لیکن میں نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا نا ایئر کموڈور صاحب سے, کیونکہ وہ ماہر ہے نا ان تمام معاملات کے, تو اس لیے میں نے وہ سوال کیا تھا اور مجھے پتا تھا آپ دونوں کی طرف سے یہی جواب آنا ہے. اندر جب تک مضبوطی نہیں ہوگی, یگانیت نہیں ہوگی, ایک اتحاد نہیں ہوگا, کوئی بھی آپریشن ہو, کوئی بھی جنگ ہو, اس پر اس کا اثر پڑے گا. تو سیاسی ریزالو جو ہے اس کا وہ نظر آنا چاہیے. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم فوجی اعتبار سے, عسکری اعتبار سے بالکل یہ قوت رکھتے ہیں کہ دشمن کو اس کے گھر کے اندر جا کر ٹھکانے بھی لگائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. لیکن ایئر کموڈور صاحب, آپ نے ابھی بریک سے پہلے کی گفتگو سنی, کیا کسی آپریشن یا کسی جنگ کے دوران یہ جو رویہ ہے جو اس وقت ہمیں ملک کے اندر نظر آ رہا ہے, یہ ہونا چاہیے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپریشن پر یا جنگ پر یا نہیں پڑتا؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بھی, چاہے وہ سولجر ہو, سیلر ہو, ایئرمین ہو, جب وہ جنگ پر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے پورے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں, امیدیں ہوتی ہیں, اور جب تک اس کو ایک پرپز نظر نہ آئے. دیکھیے, جنگ کسی بغیر پرپز کے کوئی نہیں لڑتا, کوئی اپنی جان بھی نہیں دینا چاہتا. جب تک آپ کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہو, ایک پرپز ہو اور ایک سپورٹ ہو اور ایک دعائیں ہوں, جب تک یہ نہ ہو تو کوئی بھی جنگ نہیں لڑتا. میں ایز اے فائٹر پائلٹ آپ کو کہہ سکتا ہوں, تو جب میں جہاز میں اڑتا ہوں تو جہاز تو فیول سے چلتا ہے, میں لوگوں کی توقعات اور دعاؤں سے چلتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ اگر مجھے کنسنسس نظر نہیں آئے گا, ایک کاز جسٹیفائڈ نظر نہیں آئے گی, مجھے ملک کی سپورٹ یونانیمس نظر نہیں آئے گی, تو یہ دشمن کو اس میں کوئی شک نہیں ہے فائدہ ہوتا ہے. یہ ہندوستان اس وقت بہت خوش ہوگا کہ ہماری اگر ریولری اس حد تک کو, ہمارے کریکس اس طرح کے ہوں, پراکسی وار کو پینیٹریٹ کرنے کے فائدے ہی اس وقت ہوتے ہیں. جب مئی میں جنگ بند ہوئی تھی تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا, میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ ابھی آپ وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ویلیو ایڈ کریں وکٹری کو,
irrespective کون کدھر ہے, کس صوبے سے ہے, کس تعلق شعبے سے اس کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کی, ہمیں اپنی اپنی حیثیت میں ایڈ کرنی چاہیے ویلیو ٹو دا وکٹری, نمبر 1. اور دوسری بات یہ تھی کہ وے فارورڈ جو میں نے عرض کیا تھا, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب دشمن چاہے گا کہ ہمارے اندر کریکس ڈھونڈے, ہمارے اندر پینیٹریٹ کرے, جتنا ہمارا یونٹی لیگ کرے گا اتنا ہی اس کو پراکسی آسان ہو جائے گی, اس کو سیبوٹاج کرنا آسان ہو جائے گا. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ایلیمنٹ آف ڈس جوائنٹڈنس جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, فورسز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور آبویسلی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. انسرٹینٹی, بچپن میں اتنا ہم ٹورزم دیکھتے تھے ہمارے ملک میں, ٹورزم چلا گیا, فورن انویسٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جا رہی ہے یہاں سے, انسرٹینٹی انسیکیورٹی کی وجہ سے. تو میں ارسپیکٹو میں کسی پارٹی اور کسی پولیٹیکل لائنس کی بات نہیں کر رہا, یہ دشمن کو اوور آل ایک فائدہ دیتی ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جب ہمیں شکست ہندوستان کو دی تو اس کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت نصیب کی, ہم ریلیونٹ ہو گئے, دنیا ہماری ویلیو کیوں کر رہی ہے, اسی وکٹری کی بنیاد پر. اور وہ وکٹری حاصل ہونے کے بعد ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, فورن اگریشن کسی طرح کی بھی ہو. میں آج بھی کہوں گا کہ ہندوستان کو ہم نے بفٹنگ جواب دیا, لیکن افغانستان کا 40 سال سے ہماری بھائی بندی رہی ہے, ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. میں اپنا عرض کر دیتا ہوں کہ میں جب نوجوان فائٹر پائلٹ تھا تو میں پشاور میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی, تو ہماری ڈیوٹی مین اس وقت یہ تھی, نیا سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا افغانستان پر, ان کے فائٹر جہاز آ کر بمباری کرتے تھے انہی مہاجرین کے کیمپوں پر, اور ہم فائٹر جہاز لے کے ان کو مار بگاتے تھے تاکہ ان کو حفاظت دے سکیں. تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہماری وہی فورسز جا کر اب انہی کے خلاف کوئی ایکشن کریں. تو ریلکٹنس تو ڈیفینیٹلی ہوگی جب ایک یونٹی نظر نہیں پیچھے آئے گی, اس کنسنسس سے نہیں ہو سکتا. تو سب کو میرا خیال ہے دل بڑے کر کے ملک کا سوچنا چاہیے, چاہے ایک ٹیبل پر بیٹھے. امریکہ نے 21 سال تک مسعود صاحب جنگ لڑی تھی ویتنام کے ساتھ, 1954 میں شروع ہوئی تھی, 1975 میں ختم ہوئی تھی. 33 لاکھ اس میں ویتنامی مارے گئے تھے, صرف 58,000 امریکن مارے گئے تھے. اور اس 21 سال کے اندر آخری 5 سال نیگوسیشن آپس میں ہو رہی تھی. بات چیت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے, تو آپ انگیجمنٹ کریں پازیٹیو, اگر ہم دشمن سے کر سکتے ہیں تو آپس میں بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ملک کے اندر جو صورتحال ہے, ظاہر سی بات ہے جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں وہ پھر راستہ بھی نکالیں گے کہ جو یہ مسائل ہیں تو یہ ختم بھی ہوں. اب بات جب سیاست کی ہوتی ہے جناب شوکت بسرا صاحب, تو بیرسٹر عقیل صاحب کی میں آپ کو ذرا گفتگو سنا رہا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین میں یہ نہیں پڑھا کہ کسی ملزم سے یافتہ مجرم سے پارٹی کے لوگوں کو ملوایا جائے. جناب کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے کہ ملاقاتیں کرائی جائیں, تو آپ بضد نہ ہوں کہ ان سے ملاقات ہو. مسعود رضا صاحب, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک فکرہ کہوں گا. دیکھیں, جنگ جو ہوتی ہے نا, فوج ضرور لڑتی ہے لیکن اصل میں جنگ قوم لڑ رہی ہوتی ہے. کمانڈور صاحب نے صحیح کہا کہ جب تک قوم فوج کے پیچھے کھڑی نہ ہو فوج بھی جنگ نہیں لڑ سکتی. اس لیے میرے بھائی جو اس وقت فارم 47 کے جعلی نمونے ہیں, یہ شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم لگا ہوا ہے, یہ بیچارہ تو خود ہارا ہوا ہے, اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں ہیں. جتنا بھی اس وقت پی ڈی ایم کی جعلی حکومتیں ہیں, ان کو تو گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے. 17 سیٹوں کے ساتھ کوئی وزیر اعظم لگا دیا ہے, کوئی 30 سیٹوں کے ساتھ جعلی وزیر اعلیٰ لگی ہوئی ہے, کوئی جعلی گورنر ہے, کوئی صدر ہے. اس لیے میرے بھائی آج 90% پاکستان کو عمران خان ریپرزینٹ کر رہا ہے. جس شخص کو 8 فروری کے رزلٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان ہونا چاہیے تھا, ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی, لوٹ مار کی, جعلی الیکشن جیتا, جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے, وہ کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, کوئی گورنر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم بالکل ڈائیلاگ ہونے چاہیے, قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. مشکل حالات ہیں لیکن ان نمونوں کے ہوتے ہوئے, فارم 47 کے نمونوں کے ہوتے ہوئے آپ پاکستان کو کہیں آگے نہیں لے جا سکتے. آپ جو مرضی کر لیں. رہی بات بیرسٹر عقیل کی, یہ بھی بیچارہ 60,000 70,000 سے الیکشن آ رہا ہوا ہے. ہماری ایک خاتون ہے, ان سے حالت یہ ہے کہ اس بیچارے کو شاید وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب. ان کا ایک کنوکٹڈ جس کے نام پہ یہ سیاست کرتے ہیں, اور وہ نواز شریف بھی بیچارہ الیکشن ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے, وہ ادھر جیل میں بند ہوتا تھا. آپ صحافی رپورٹ کرتے تھے کہ باقاعدہ 100 بندہ وہاں جا رہا ہے, کھانے چل رہے ہیں, کھابے چل رہے ہیں, ایون وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا چلیں آگے چلتے ہیں. آپ کو پھر یاد ہوگا کہ نواز شریف آپ کو پتہ ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گئے کہ میں بیمار ہوں, میں نے علاج کروانا ہے. تو یہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی. شہباز شریف جہاز بھر کے لے گیا, پوری کیبنٹ چلی گئی اس مجرم سے مذاکرات کرنے لندن میں, اور آپ
کیا مثال دے رہے ہیں میرے بھائی, کہاں نواز شریف اور کہاں عمران خان. عمران خان اس وقت میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, عمران خان پاکستان ہے, فیڈریشن کا لیڈر ہے, ہمارے پاس کورٹ کے آرڈر ہوتے ہیں, اور کل وہ 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ نے کورٹ سے آرڈر لیے, اور آپ کا یہ جو وہاں پہ حوالدار لگا ہوا ہے اڈیالہ جیل پہ جو اردلی کھڑا ہے, اس نے کہا کون ہوتا ہے چیف جسٹس, میں نہیں مانتا کسی کے آرڈر کو. تو میرے بھائی یہ تو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, جب پاکستان کے اندر نہ کوئی آئین, نہ قانون, نہ عدالتیں, جو حال ہے اس وقت تو بیچارے خود ججز انصاف مانگ رہے ہیں میرے بھائی. اس لیے بیرسٹر وکیل بیچارے کا قصور نہیں ہے, یا کسی کا بھی نام لے لیں, اچھا کیا یہ سب وہ لوگ ہیں. سہیل خان آفریدی کو کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ وہ جا کے ملاقات کریں, واقعی ایسا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, یہ بڑا اپنے اچھا کوئسچن کیا. سنیں, آج سے جب 4 دن پہلے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اوپن کورٹ میں سماعت کی, وہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل انجم غفور بھی پیش ہوا, وہاں پر ہمارے وکیل سلمان اکرم راجہ بھی تھے, اور آفریدی صاحب بھی کورٹ کے اندر موجود تھے. وہاں آرڈر کیا سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ یہ ان کو میں بھیج رہا ہوں, آپ ان کو ملوائیں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کورٹ میں کمٹمنٹ دی کہ آپ ان کو بھیجیں, میں ان کی ملاقات کرواتا ہوں. اچھا, اس کے بعد میرے بھائی کو کسر باقی رہ جاتی ہے. اچھا سن تو لیں. جی پرانا آرڈر تھا, نیا کوئی آرڈر نہیں نکلا. نہیں مسعود بھائی, میری بات کو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی, ٹھیک ہے, اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, حکومت کو ملوا دینا چاہیے تھا. علی گوہر بلوچ صاحب, نواز شریف صاحب, میں آپ ہی کا سوال ان کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ اس وقت سزا یافتہ تھے, جیل میں ان کی ملاقاتیں باقاعدگی سے ہوتی تھیں, لیڈرشپ ان سے ملتی تھی, پھر وہ جب بیرون ملک چلے گئے 2019 سے 2023 تک وہ وہاں پر رہے, اس وقت وہاں پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے, پارٹی کے فیصلے کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ بھی کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے پارٹی کا. تو اب وہ حالانکہ پیرول پر تھے, مجرم تھے. تو اس وقت آپ کو یہ آئین قانون یاد نہیں آیا. میں ہاتھ جوڑ کر آپ دونوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اتنا آگے نہ جائیں کہ جو کل آپ کے لیے حلال تھا آج ان کے لیے حرام ہے, کل جو ان کے لیے حلال تھا آپ کے لیے حرام ہے. حالات کا تقاضا نہیں ہے سر یہ, تو آپ لوگ اس کی تلخیاں نہ بڑھائیں پلیز. مسعود رضا آپ بھائی ہیں, جس طرح سے آپ نے بسرا صاحب کی باتیں سنی, میں نے بھی سنی بڑے تحمل کے ساتھ. اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا, مجھے 2 منٹ دیں, 1 منٹ دیں, ظاہر ہے ٹائم تو پورا نہیں دیں گے. نہیں آپ کریں, تھوڑا سا نظریات کو جانتا ہوں, لیکن کوشش کیجئے گا کہ ان سے زیادہ ایک ٹائم مجھے دے دیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو آج پاپولیرٹی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, 2018 کے الیکشن سے عمران احمد نیازی ولد اکرام اللہ نیازی خواجہ سعد رفیق سے الیکشن ہارا, اور وہاں کا جب بائی الیکشن ہوا اس نے فوراً وہ سیٹ چھوڑی کیونکہ ایکسپوز ہو چکا تھا, اور وہاں پر 11,000 کی لیڈ سے خواجہ سعد رفیق نے دوبارہ وہی سیٹ جیتا. ڈسکا کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا جب دھند پڑ گئی, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ایک پیدائشی پاپولر ہے نا, جب رنگے ہاتھوں یہ پکڑے گئے ووٹ چوری کرتے ہوئے, اس وقت ان کی پاپولیرٹی کدھر تھی؟ اس وقت وہ کوئی سوئی ہوئی تھی پاپولیرٹی, جس کی جو اہلیہ کے لیے آپ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہوئے اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک وزیر اعظم کی اہلیہ اتنے لو لیول کی کرپشن میں ملوث ہے, اور ان کا فیس کیا ہے؟ فرح گوگی صاحبہ. مطلب اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کے انہوں نے نیکسس بنائے ہوئے ہیں, اور ایک بزدار بٹھا دیا تھا وسیم اکرم پلس, اب ایک نمونہ کے پی کے میں بٹھایا ہے. نواز شریف بھی اگر کرپشن کی بات کریں, ان کی پارٹی کی بات کریں, اس میں قیامت آ گئی ہے. یہ تو جتنی کچھ بھی کرپٹ ہیں, نواز شریف ہو, ان کی پارٹی ہو, رانا سراب دیکھیں نا یہ بات, اب ان کی دم پہ میں نے پاؤں رکھا ہے. نہیں, میں نے صرف آپ کو یاد کرایا ہے کہ نواز شریف جتنا کرپٹ سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. شہباز شریف جس دن وزیر اعظم بنا, ایک دن پہلے اس میں فرد جرم عائد ہو رہی تھی 17 ارب کی منی لانڈرنگ کی. شوکت بسرا صاحب سننے دیں, وہ علی بھائی پہلے مجھ کو اٹیک کر چکے ہیں, وہ میری نظریات تو پہلے اٹیک کر چکے ہیں. دنیا کی یونیورسٹی میں نواز شریف کو بطور کرپشن کس طرح کی جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے.
کہ عمران احمد نیازی صاحب کے والد صاحب اکرام اللہ بھی کرپشن، آپ لوگوں کے منہ سے کرپشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی گور صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں اکرام اللہ نیازی صاحب کرپشن پر آگے نکالے بڑھنے گئے کی بات تھے، کر لیں علی بھائی، ان کا خون عمران احمد نیازی کی رگوں میں ہے جو کرپشن کے اوپر نکالا نہ گیا کریں، تھا۔ آپ کے منہ سے کرپشن کی بات کم کم اچھی نہیں وہ لگتی، آپ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ تو بیچارے ہیں ہی کرپشن کی پیداوار، منی لانڈرنگ کی پیداوار، لوٹ مار کی پیداوار۔ بسرا صاحب سننے دیجئے، زرداری صاحب کے جلسوں میں بھنگڑے ڈالتے تھے، لوٹے نواز شریف باقاعدہ پتہ ہے کینیڈا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، نواز شریف کو بطور کرپشن کیس سٹڈی ہو رہا ہے نواز شریف کا، کس طرح نواز شریف نے کرپشن کی، لوٹ مار کر کے پیسہ باہر لے کر گئے، ایون فیلڈ میں جائیدادیں بنائی، باقاعدہ کرپشن پڑھائی جاتی ہے۔ ملوث لوگوں کی کبھی فیصلہ نہ کرو، کرپشن نکال نہ کرو، بلوچ صاحب آگے کی بات کر لیجئے۔ دیکھیں علی بھائی آگے کی بات کرنے بسرا صاحب خاموش رہیے گا، پلیز خاموش رہیے گا علی بھائی۔ میں نے جب تک سہیل آفریدی پہ تنقید کی آپ نے مجھے کچھ نہیں بولا، میں نے ایک سوال آپ سے کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں، آپ نے کہہ دیا جی آپ مجھے 22 آپ نے کہہ دیا، یہ کہہ لیں مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں، لیکن جواب دے دیں نا، آپ پیچھے باتوں پہ نہ جائیں نا۔ آپ بائسڈ ہیں، میں آپ کے منہ پہ کہوں گا ان سیاسی یتیموں کا غصہ نہ کریں مسعود، سیاسی یتیموں کا غصہ نہ کریں۔ جی جی سر چلیں اب ان کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا، میں نے نہیں کیا کچھ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آتا ہوں جی ایئر کموڈور صاحب کے پاس۔ ایک فکرہ جب نون لیگ یا ان کے ترجمان کرپشن کی بات کرتے ہیں تو قوم کا حسن بحال ہو گئے جن کا مرنا جینا ہی کرپشن اور لوٹ مار ہے، وہ پھر مجھے کہیں گے کہ میں باعث ہوں۔ بھائی آپ اپنا ٹائم لیں، پھر میں ایئر کموڈور صاحب کے پاس آؤں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تو انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا آپ کے چینل سے کاٹا گیا، آپ کی ہدایت پر کاٹا گیا۔ دوسری گزارش یہ ہے، مجھے بتائیں جن لوگ پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے 9 مئی کے واقعات کی ہیں؟ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ کس نے لگائی؟ پاکستان کا بچہ جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ شہداء کے مجسموں کو کس نے توڑا ہے بتائیں؟ میاں والی اور پشاور کی تنصیبات پر حملہ کس نے کیا بتائیں؟ کے پی کے کا وہ ریڈیو سٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا علی بھائی ٹائم کم ہوگا، مجھے ایئر کموڈور صاحب سے ضروری ایک سوال کرنا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ سوال کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے دہشت گرد ہیں، دہشت گرد پارٹی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج تک بھی ان دہشت گردوں کا وہ علاج نہیں کیا گیا جو دہشت گردوں کا کیا جانا چاہیے تھا۔ سر ایئر کموڈور صاحب آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، اب یہ دیکھیں اتنی تلخیاں ہیں اور اتنے مسائل گڑبڑ ہیں، اب اس میں آپریشن آپ نے کہا جی پوری قوم آپریشن کوئی جنگ ہوتی ہے تو لڑتی ہے، ایک سیاسی ریزولو ہونا چاہیے، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، وہ اگر نہیں ہے تو وہ پیدا تو کی جائے گی، وہ کس طرح پیدا ہوگی؟ دیکھیے مسعود صاحب، میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جو فورسز ہوتی ہیں نا، یہ ایک ویپن ہوتی ہیں، اور جو ہمارے پیچھے ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے پورا، وہ پوری قوم ہوتی ہے۔ جتنا جسم توانا یونائٹڈ ظاہر ہے انٹیگریٹڈ ہوگا، مینٹلی الرٹ ہوگا، اتنا ویپن کارگر ہوگا۔ اس میں کوئی نئی بات تو نہیں میں آپ کو بتانے لگا، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آئی ایم شور جتنے آج آپ کے ویورز دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے مسئلے کی حل کی طرف مجھے نہیں لگتا کوئی بات کی ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ ہم نے پاسٹ کی باتیں کہی ہیں، آپ ایگری کریں گے کہ ہم آگے کی بات کریں کہ ہم ایک کنسنسس، جہاں بھی میں کسی کو برا یا اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے پروگرام کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، ہم کریکس کم کریں، دشمن کو جو ویکیوم مل رہا ہے وہ کم کریں، لیکن کڑواہٹیں جو جتنی ہیں سر ایک بریک لینا ہوگا، مجھے ایک بریک لینا ہوگا، اور میں نے بار کی اپنے معزز مہمانوں سے کہ آگے کی بات کریں، آگے بڑھنے کی بات کریں، لیکن ہم شاید ماضی کے اسیر ہو گئے۔ ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت پروگرام میں ختم ہو گیا ہے، میں اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، شوکت بسرا صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔